مریم مرزا صاحبہ کی طرف سے ای میل پر ہمیں سوال موصول ہوا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے جس دجال کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ دجال کا خروج ہوگا، آئے گا دجال، اس کی جو نشانیاں جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس سے مراد مغربی طاقتیں اور عیسائیت ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں دجال کی، وہ ایک فرد کی، ایک شخص کی نشانی ہے، ایک انسان سے ملتی جلتی نشانیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایسا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص کے اوپر یہ نشانیاں انہوں نے یعنی کہ چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو دجال قرار دیا تھا، وہ ابن سیاد تھا۔ اور اس کے متعلق یعنی یہ بھی آتا ہے حدیث میں، اور حدیثیں بھی اس میں ہیں، یعنی کہ بخاری اور اس کی مسلم کی صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محمد بن منقدر تابعی سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال معہود ہے۔ اور محمد بن منقدر کہتا ہے کہ میں نے جابر کو کہا کہ کیا تو خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے؟ یعنی یہ امر تو ظنی ہے، نہ یقینی، پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ تو جابر نے کہا کہ میں نے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی بارے میں قسم کھاتے سنا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال معہود ہے۔ تو یہ اگر ایک شخص کے بارے میں اگر یہ پیشگوئی ہے تو وہ تو اس کے زمانے میں خود حضور کے زمانے میں یہ پیشگوئی جو تھی وہ کہنا چاہیے کہ موجود تھی، یعنی پوری ہو گئی تھی۔ لیکن جتنی بھی احادیث ہیں وہ بڑی یعنی کہ وہ کنفیوزنگ ہے، اور اس میں بڑے میں تعارض اور تناقض پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جو دجال ہوگا اس کے ماتھے پر کاف فیر لکھا ہوگا، اب ابن سیاد کے ماتھے پر جو یہ لکھا ہوا تھا، اور پھر ابن سیاد بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا، یہ تو مکہ مدینہ سے چل کے مکہ گئے حج کرنے کے لیے، پھر مدینہ میں آگے فوت ہوئے۔ تو یہ اگر ان علامات کو اگر ظاہر پر معمول کیا جائے تو پھر اس سے بڑی یعنی کہ اس سے بڑی یعنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور وہ حل نہیں ہوتی۔ پھر جو نواس بن سمان کی جو مشہور حدیث ہے جس میں دجال کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدائی کے کام کر کے دکھائے گا۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو اپنی روئیدگی اگائے گی، زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو وہ خزانے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور پھر ایک نوجوان کو وہ تلوار سے کاٹ کے دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا، دوسرا ادھر پھینک دے گا، اور پھر دو حکم دے گا تو وہ دونوں ٹکڑے پھر مل کے پھر وہ نوجوان ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے بھی اس میں یعنی کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدائی کے کام کر کے دکھائے گا۔ اب ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اب یہ حدیثیں ایسی ہیں، یعنی اب بظاہر تو اسی لیے لگتا ہے کہ وہ شرکی تعلیم دی جا رہی ہے امت کو۔ یہ ایک نبی جو دنیا میں توحید قائم کرنے کے لیے آیا ہو، کیا وہ اس قسم کی تعلیم دے سکتا ہے کہ دنیا میں شرک پھیلے؟ کہ امت کو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی خدائی کا دعویٰ وہ کرے گا۔ اب جب آپ سوچیں ذرا، جب خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، خدائی کا کام کر رہا ہوگا، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا میاں تو اپنی آنکھ تو ٹھیک کر، تو وہ دائیں آنکھ سے وہ اندھا ہوگا تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا بھائی تو اپنی آنکھ تو کسی سے ٹھیک کرا، اپنی آنکھ سے وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا اور وہ خدائی کے وہ کام کرتا پھرے گا۔ تو اس کو اگر ظاہر پر معمول کریں گے تو اس سے بڑی یعنی کہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو لیکن اگر قرآن کریم کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے، جیسا کہ خود یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو حل کیا ہے، اور اصل میں تو دیکھا جائے تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل کر کے دکھا دیا ہے۔ اب قرآن کریم میں جو آخری صورتیں ہیں اس میں خناس کا ذکر ہے، اب وہاں پر یعنی کہ رب الناس اور ملک الناس اور الہ الناس سے پناہ مانگی گئی یعنی کہ پناہ طلب کی گئی ہے ایک خناس کے اگینسٹ کے۔ وہ خناس جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ تین خدا کی صفات جو ہیں اس کو یعنی کہ اس کی پناہ طلب کی جائے گی۔ اور پھر اس سے پہلے جو صورت آتی ہے قل هو اللہ احد، یعنی اس میں واضح طور پر ایسی تعلیمات دی گئی ہیں جو عیسائیت کی بنیاد اکھیڑتی ہیں، اس میں ایک خدا کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عیسائیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، پھر سورہ کہف سورہ کہف کے بارے میں جب سورہ کہف کی آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا اس کو دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا۔
تو اب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس یعنی کہ دجال کا جو تعلق ہے وہ عیسائیت سے بڑا گہرا ہے. اور سورہ کہف سے پہلے جو سورہ ہے اس کے آخر میں بھی یہی آتا ہے کہ یعنی وہ ایسا خدا ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. پھر سورہ کہف کی جو بنیادی پہلی ابتدائی آیات ہیں اس میں بھی عیسائیت کا ہی ذکر ہے. اس میں آتا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو یہ آیات پڑھے گا اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی یعنی کہ ایک ایسی پیش گوئی ہے کہ جس کا جو تعلق ہے وہ ایک فرد سے نہیں ہے بلکہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جو یعنی خدا کا بیٹا بنانے والی ہوگی، اس کے عقائد میں یہ بات درج ہوگی. پھر ایک حدیث سے اس مسئلے کو بالکل ہی حل کر دیا ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ نسائی نے ابو ہریرہ سے یعنی دجال کی صفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درج کی ہے، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک گروہ دجال نکلے گا. وہ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے، یعنی اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت سا مال خرچ کریں گے، بھیڑوں کا لباس پہن کر آئیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں کے ہوں گے. خدا کہے گا کہ کیا تم میرے حلم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تعریف کرنے لگے. اب یہاں پر یعنی مسئلہ سارا کھول کے بیان کر دیا خوب اچھی طرح صراحت کے ساتھ کہ دجال جو ہے وہ ایک فرد واحد نہیں ہے بلکہ دجال ایک گروہ ہے، اور اس کا تعلق ان عیسائی قوموں سے ہے کہ یہ عیسائی قومیں جو ہیں یہ دجال کا روپ دھار لیں گی، اور یہ اپنی دجالیت کے ذریعے سے اس وقت اسلام کو بھی یعنی کہ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کریں گی اور ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں گی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ.